اگلے گیسٹ جو ہیں ہمارے آمناز گیسٹ میں وہ ہیں ریکی ماسٹر جو ہیں محمود عالم صاحب. آج تو ان کا تیسرا ہمارے ساتھ شو ہے اور آپ کالز کریں, تیار ہو جائیں کالز کرنے کے لیے. اور خواتین ایسے آرام سے بیٹھی ہوتی ہیں گھر پہ. میں تو اگر کسی کا پہلے مارننگ شو دیکھتی تھی میں تو اتنے شوق سے دیکھتی ہوں اور ہر جگہ فون کرتی تھی. تو پلیز اپنے کالز کا سلسلہ شروع کریں, ہمیں کالز کریں. ہمارے ساتھ ہیں محمود عالم صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر سب ٹھیک ٹھاک ہے. اب تو آپ کو ہماری گھر جیسی بات ہو گئی ہے کہ ویک میں ایک دن تو آپ کو آنا ہی ہے. جی جی انشاءاللہ ضرور آؤں گا. آئیں گے نا؟ جی جی. میرا بھی آپ نے کرنا ہے ریکی کا علاج؟ کر رہا ہوں انشاءاللہ سب کا ہوگا بھلا کہ میں شو اچھا کروں انشاءاللہ. اس کا کیا علاج ہے کہ ریکی کے اندر کچھ ایسا ہے کہ کوئی پازیٹیو تھنکنگ ہو تو شو اور سے اور اچھا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اصل لیول 2 سکھاتے ہیں. اچھا یہ میں مذاق کری تھی. ہم مین اس پہ آتے ہیں. اچھا ہم نے پچھلے شوز میں اپنے بات کی بچیوں کی شادی پہ کی ہم نے, اور لوگوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے, بہت سی چیز ہوتی ہے. یہ چیز ہم بھول گئے کہ بچے جو ایگزامز دینے والے ہوتے ہیں آج کل, آپ کو پتا ہے پھر سے ایگزامز کا سلسلہ اور ویسے ہی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا ہے کہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, کیا ہے اس کا علاج؟ اس کا علاج تو یہ ہے, دیکھیں آج کل کے بچے زیادہ تر وہ یہ ہے کہ موبائل فون میں لگے رہتے ہیں, ایس ایم ایس میں, اس میں سے یہی تو ٹینشن ہے. سنیے نا, گرل فرینڈ نے کہہ دیا میں بات نہیں کر رہی, جی جی بے ہوشی آ گئی. اب جی بوائے فرینڈ نے کہہ دیا میں نہیں بات کر رہا, وہ گئے ہاتھ کٹ رہے ہیں. اس میں دیکھیے انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں اس لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسا بچے ویڈیو گیم کھیلتے ہیں, نیٹ میں چلے جاتے ہیں, اسی طرح جب اگر پڑھائی میں انٹرسٹ ہوگا تو وہ پھر زیادہ صحیح پڑھ سکیں گے. تو اسی لیے بچے گھبرا جاتے ہیں, دھیان ان کا کہیں اور ہوتا, پڑھائی کہیں اور ہوتی, سوچتے کہیں اور, ذہن کہیں اور ہوتا. اس وجہ سے وہ یاد کر نہیں پاتے. اس کے بارے میں آخری میں آپ کو بتاؤں گا بچوں کے بارے میں کس طرح یاد کرنا چاہیے یا کس طرح کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا. بچے اس طرح یاد کریں گے تو ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوگی. نہیں لیکن ایک تھوڑی ابھی بتائیں نا ٹیکنیک کیا ہے کہ مطلب بچے اگر تیاری کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے ایسا ہے جیسا رٹا لگاتے ہیں, بہت سے بچے کہتے ہیں 4 گھنٹے پڑھے, 6 گھنٹے پڑھے, یاد نہیں ہوا. لیکن اس کی صحیح معنوں میں سائنسی طریقہ یہ ہے کہ بچہ آدھا گھنٹہ تک وہ پڑھے کتاب, یاد کرے, اور 5 منٹ کے لیے کتاب بند کر کے تھوڑا ٹہلے. سائنس یہ کہتی ہے کہ 2-3 منٹ کے بعد آپ کا برین ریکارڈنگ کرنے لگتا ہے. اچھا اگر رٹا لگاتے رہیں گے تو کھچڑی پک جائے گی, دماغ میں کوئی یاد نہیں رہے گا. تو آپ 30 منٹ تک پڑھیں, یاد کریں, اس کے بعد 2-3-4-5 منٹ کے لیے آپ کتاب بند کر کے تھوڑا ٹہلیں, پانی پیئیں, گھومیں پھریں, پھر بیٹھیں. اس وقت تک جو آپ نے پہلے پڑھا ہے وہ برین ریکارڈنگ کر لے گا, پھر اس کے بعد پھر پڑھے. میں تو خود رٹا مارتی تھی پہلے, مجھے پتا ہوتا ریکی کا کوئی, مجھے تو بھائی ریکی کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا. تو اگر مجھے پتا ہوتا تو شاید میں ڈاکٹر تو بن ہی جاتی. انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ کہاں بنوں گی, اب تو بھائی اب تو بچے بنیں گے میرے ڈاکٹر. لیکن ریکی کا تو وہ بن جائیں گی نا, ریکی ہیلر تو بن جائیں گے. میں خود ہی نہ پاگل ہو جاؤں. نہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. ریکی سے بھلائی ہوتی ہے, برائی کبھی نہیں ہوتی ہے. اچھا اس ٹیکنیک کے ساتھ بھی کوئی کینڈل کا ہے سسٹم؟ ہاں اس میں دیکھیں نا ہم لوگ پھر لیول 2 کر کے پھر ایک انرجائز کر کے ایک موم بتی دے دیتے ہیں, تو وہ موم بتی کام کرتی قدرتی طور پہ. ہر علاج کا ہو, کسی قسم کا مسئلہ ہو تو وہ موم بتی کی ٹیکنیک سے کام کرتی ہے. آپ وہ نیگیٹو چیز ختم کر دیتی ہے, پازیٹو تھنکنگ لاتی ہے, اس سے آپ یاد کر لیتے ہیں. تو یہ لیول 2. تو محمود صاحب جو آج کل ہمارے مسئلے ہیں, لوگوں کے گھروں میں فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں جس سے ڈپریشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کافی حد تک, اور آج کل تو ہر گھر کی یہی کہانی ہے. مطلب بہت ہائی لیول کے لوگ ہوں گے, امیر ترین ہوں گے, تو ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن جو بیچارے جن کا روزی روٹی ذرا کچھ ہی پیسوں سے ہو رہی ہے پوری, تو وہ اس کا بھی کچھ اس سے ہے ریلیٹڈ. بالکل. دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں. آیا کہ حسد کریں گے تو ڈپریشن ہوگا. آپ حسد کی بات دیکھیں نا, وہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے کرتا ہے بندہ, تو پھر وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن ٹینشن میں جاتا ہے. جو چیز ہے اس کا شکر ادا کریں, اسی کے لیے آپ کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں, وہ خود بخود روزی میں برکت ہو جاتی ہے. آیا کہ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے بہت سے کہ جیسا کسی کے پاس ایک گاڑی ہے, اب وہ دوسری گاڑی کو دیکھ کے حسد کرتا ہے, اور آتے ہیں پیشنٹ ہمارے پاس, کسی کے پاس ایک بیوی ہے, لیکن کسی کی 2 بیویاں تو وہ اس سے ٹینشن. اس کے بعد 2 بیویاں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, سوری. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کراچی سے ڈاکٹر صاحب. آپ کو پتا ہے آپ کی اتنی لمبی عمر ہے کہ میں ابھی دل میں سوچ رہی تھی آج پورا شو نکلتا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب کا کال نہیں آئی. کیوں بھائی آج آپ نے ہمیں صبح کیوں نہیں کال کی؟ اتنے ہمارے ساتھ اچھے گیسٹ تھے فاؤنڈیشن کے. ہاں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. آپ کہتے ہیں خیریت سے؟ جی بالکل. اچھا جی, آج چونکہ آپ نے ابھی ایک بات کی تھی ڈپریشن کی. جی دیکھیں جی, بات یہ ہم سب کی جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں اور باؤنڈریز ہیں,
اور اگر ہم اس ریزرویشن اور باؤنڈریز کے اندر رہ کر موو کریں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان خوب سے خوب تر کی جستجو کرتا ہے تو وہیں سے جو ہے وہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں رکھا. کسی کو اس نے بہت زیادہ ذہنی صلاحیت دی ہے تو کسی کو دوسری اسکل سے نوازا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اندر کے آدمی کو تلاش کرے اور اپنی ٹیکنیکلٹیز اور ایکسپرٹیز کو ڈھونڈے. اگر اس نے وہ تلاش کر لی تو پھر اس کو نہ ڈپریشن ہوگا اور نہ کوئی اور اس کے ساتھ پرابلمس آئیں گی اور ایک وہ اسموتھ اور ایک بڑی اچھی اور ایک خوشگوار زندگی گزارے گا. ہمارے ہاں اصل مسائل شروع ہی کیوں ہوتے ہیں ایک چیز، اور جب آپ اوپر سے اوپر کی تلاش کرتے ہیں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں اس سے 2 گریڈ نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کو زندگی کے سارے رنگ اپنی گرد و پیش میں نظر آئیں گے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ میں سب سے زیادہ خوشحال ہوں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہت اونچے گریڈز کے اوپر نظر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس یہ نہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ میرے پاس اتنا سب کچھ ہے. سب سے بڑی اور پرائم چیز جو ہے وہ میرے اور آپ کے پاس وہ ہماری صحت ہے. بالکل. جو اگر صحت جب تک ہے ہمارے پاس تو ہم ہر چیز جی سکتے ہیں. صحت ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو اگر ہمیں سب سے پہلی چیز تو اپنی صحت، اور صحت کے بعد جو پوری دنیا میں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی معلوم ہے کہ جو وار ہے وہ اکنامک وار ہے. تو معاشی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاری اور ساری ہے. تو اس میں سے ہمیں اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سب کچھ سمیٹ لیں. آج میں ایک بات کو ضرور فوکس کرنا چاہوں گا چینلز پر کہ جو لوگ آج کل دولت کا ایک حصول، اگر میں کسی کا نام اور اسپیسیفائی نہیں کروں گا، یہ ایک ذہنی بیماری ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیے آپ وہ دولت چاہیں گے کہ جو ہمیں ایک لیوش اور ایک کمفرٹ دے کے اور ایک اچھی اسموتھ لائف دے. وہ دولت کا کیا فائدہ جس کو ہم نے یوز ہی نہیں کیا اور جمع کر کے رکھ لیا. بھائی یہی تو ہے، جمع کر کے رکھ لیتے، کسی غریب کو نہیں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے. تھینک یو فار کالنگ ڈاکٹر صاحب. اتنی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ دولت کو ایسے چھپا چھپا کے رکھیں گے. اب چھوٹی سی مثال لیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ میں نے 18 عمرے کیے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں. ارے بھائی کسی غریب کو کرا دو، وہ زیادہ ثواب ہو جائے گا آپ کو. مطلب میرا تو خیال ہے ٹھیک ہے دل سب کا چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر بار بار جایا جائے، لیکن یہ نہیں آپ چلیں آپ 2 کر لیں 3 کر لیں. 18 عمرے کر کے کیا ملے گا بھائی آپ کو؟ آپ وہی عمرہ کسی کو غریب کو کرا دیں جو نہیں کر سکتا، اس کے کام آ جائے گی وہ چیز اور آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. آپ کو ڈبل ثواب ملے گا اس کا. لیکن اگر کاش ہماری عوام کو یہ بات سمجھ آتی ہوتی تو کیا ہی بات تھی. مجھے ایک بات بتائیے، جو بچے ضدی ہوتے ہیں خاص طور پہ لڑکے بہت ضدی ہوتے ہیں. اس دن بھی کسی کالر نے آف ایئر فون کر کے یہ بات پوچھی تھی. اتنے ضدی ہو جاتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بے تو مجھے رونے والے بچے جو ہیں نا، یہ کیوں ہوتا ہے محمود صاحب اور اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ دیکھیے بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ رونے کی یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے، تو وہ جب اس کو حاصل نہیں ہوتی تو وہ روتا ہے. اسی لیے کہ پیرنٹس کو چاہیے پہلے سے بچوں کی تربیت صحیح کریں. تربیت کی ہی تو بات ہے کہ مطلب کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں نہیں ہمارے بچے کو عادت نہیں ہے ڈانٹ سننے کی، نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے. مطلب آپ بچے کو اگر خود ہی سے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں یہ میرے بچے، اس کے سامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو عادت نہیں ہے ڈانٹ سننے کی، تو وہ تو استاد کی بھی عزت نہیں کرے گا. جب وہ استاد اس کو ڈانٹے گا تو وہ اس پہ بھی چڑھے گا. دیکھیے جیسا انہوں نے بات کری تھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کار ہے تو آپ اوپر والی چیز کو نہ دیکھیں. جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ ہے، سائیکل پہ ہے، پیدل پہ ہے، اس کو دیکھیں. وہ بھی آپ کے جیسا انسان ہے جو زندگی گزارا. اسی لیے آپ آگے بڑھنے بات اوپر نہ دیکھیں، نیچے دیکھیں کہ وہ بھی تو انسان جو جی رہا ہے. اگر آپ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اگر آپ کے کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اگر کوالٹی لائف نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے آپ کی. بالکل. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت ریلیکس ہو کے دوسرے کی طرف سوچنا چاہیے، بھلائی کی طرف سوچنا چاہیے. جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کر. سب سے بڑی بات صحت، آپ کی صحت کی اس سے پوچھے جا کے جس کے پاس صحت نہیں. بہت اچھی بات کریں کہ آپ کے پاس صحت ہوگی تو آپ کوئی کام کر سکیں گے. پہلے اپنی صحت کا خیال کریں پھر کوئی اور چیز سوچیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم.